بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل پاکستان میں شدید سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں کتنے سیلاب آ چکے ہیں اور ان سے کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، کتنے گاؤں برباد ہو چکے ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اب تک کتنے سیلاب آ چکے ہیں ٹوٹل، اور ان سے کیا کیا تباہی ہو چکی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنی 66 سالہ تاریخ میں سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور جس کی بنیادی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میکانزم نہیں ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو بس ہم پھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں جب سر پہ پڑ جاتی ہے۔ پہلے سے کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی اس کی پلاننگ نہیں کرتے۔ 1950 کے بعد سے اب تک سیلاب آ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی بھی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ ساری دنیا میں آتے ہیں، یہ قدرتی آفات چلتی ہیں ساتھ میں، لیکن یہ ان کے لیے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں خیر وہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو اپنی سیاست کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور اس میں زیادہ مشہوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب جب سیلاب آ جائے تو آپ بڑے بڑے شوز پہنو اور ہیلی کاپٹر پہ چلے جاؤ، اور وہاں سے تھالے پھینکو اور لوگوں کو گلے لگاؤ اور اس طرح کرو۔ بس یہ اس طرح کے ڈرامے 75 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ اصل میں ہے۔ لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میکانزم کی عدم موجودگی ہے۔ فلڈ کمیشن رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 20 بڑے سیلاب آ چکے ہیں اب تک۔ 1950، 1955، 1956، 1957، 1959، 1973، 1975، 1976، 1977، 1978، 1981، 1983، 1984، 1988، 1992 اور 1995 اور 2010 اور یہ 2022 میں۔ اس وقت اب تک ان سیلابوں سے 5,99,459 مربع کلومیٹر تک رقبہ متاثر ہوا ہے۔ 11,239 جانیں گئی ہیں اور معیشت کو تقریباً 39 ارب کا نقصان پہنچا ہے یا اس سے زیادہ۔ گزشتہ 63 سالوں کے دوران سیلاب سے 1,80,234 گاؤں متاثر ہوئے۔ 1950 میں ملک میں آنے والی پہلی تباہی انسانی نقصانات کے لحاظ سے سب سے مہلک تھی۔ سب سے بڑی جو تباہی آئی سیلاب سے وہ 1950 میں آئی۔ اس میں تقریباً 17,920 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے علاقے برباد ہوئے اور 2,190 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور 10,000 دیہاتوں کو سیلاب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 1992 میں سیلاب سے 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور 13,208 دیہات زیر آب آئے۔ سیلاب نے 1977 کے سیلاب میں لگ بھگ 848 جانوں کا خاتمہ ہوا، 848 جانوں کا ضیاع ہوا اور 2,185 دیہات کو نقصان پہنچا۔ 2010 میں آنے والا سیلاب دوسرے مہلک ترین سیلاب تھا۔ دوسرے درجے جو 1950 کے بعد دوسرا مہلک ترین سیلاب آیا وہ 2010 میں آیا۔ 2010 میں جو سیلاب آیا اس میں 1,985 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور 1,60,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر 17,553 گاؤں ڈوب گئے، جس سے تقریباً 21 ملین لوگ متاثر ہوئے۔
2011 اور 12 کے دوران سیلاب نے بالترتیب 516 571 افراد کی جانیں لیں۔ 2010 2011 2012 میں مجموعی طور پر پاکستان نے 3072 قیمتی جانیں اور $16 بلین کا نقصان کیا سیلاب کی وجہ سے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق اب تک حالیہ مون سون سیلابوں سے تقریباً 1300 افراد 150 افراد جو ہیں اب تک وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں جو موجودہ تباہی آئی ہے اس میں، اور تقریباً 50 ملین لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور 9 لاکھ کے قریب لائف سٹاک جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مطلب جو جانور وغیرہ، اور 1 ملین کے قریب ہوسٹ جو ہیں گھر ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ 40% جو ذخائر تھے وہ تباہ ہوئے، 220 سے زیادہ جو ہیں وہ پل ٹوٹ گئے، 90% جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو گئیں، تقریباً $10 بلین کا نقصان ہو گیا ملک کو، اور 1/3 حصہ جو ہے ملک کا اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ NDMA کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں آنے والے سیلاب نے قومی معیشت کے لیے 63 سالوں کی آفات سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوئے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کی عدم موجودگی کی وجہ سے تقریباً پاکستان کو ہر سال $800 ملین کا نقصان ہوتا ہے۔ ان سیلابوں سے ہاؤسنگ، صحت، تعلیم، آبپاشی، ہر چیز، یہاں تک کہ زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ اقتصادیات ختم ہوتی ہیں، ملک میں غربت آتی ہے، لوگ جو کچھ بنایا ہوتا ہے ہر سال جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، 1960 کی دہائی تھی، اس میں کچھ ڈیم پاکستان میں بنے تھے، اور اس کے بعد ہم پھر جمہوریت انجوائے کرنے لگ گئے، تو اس جمہوریت نے پھر کوئی ڈیم نہیں بننے دیا، کوئی بولتا میری لاش پہ بنے گا، کوئی بولتا میری لاش پہ بنے گا، اور نتیجہ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ غریب عوام جو ہے، عام آدمی بیچارہ متاثر ہوتا ہے، وہ ڈوبتا ہے ہر سال۔ سالوں لگا کے لوگ جو ہے کمائی کرتے ہیں، سالوں لگاتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بنانے میں سوچیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا دوبارہ سے، اور حکومت 25,000 روپے دے رہی ہے سب کو، مطلب یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں، تو شرمناک بات ہے نا کہ جو جس طرح کی کہانیاں اس بار سیلاب میں منظر عام پہ آئیں، یہ تو انتہائی بے حسی کی انتہا کی حد تک جو ہے کہانیاں سامنے آئیں، لوگوں کی لاشیں نظر آئیں کیچڑ میں، مطلب مدد کے لیے نہیں، 5 لوگ تو 4-5 گھنٹے بیچارے ادھر مدد کے انتظار میں، آخر انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ یہ کیسا آخر سسٹم ہے، کیسا نظام ہے؟ آخر ہم لوگ کب دنیا سے سیکھیں گے، یا کب ہم پلاننگ کریں گے؟ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، زلزلہ ہوتا ہے سب تباہی مچ جاتی ہے، جب تک کوئی باہر کی دنیا سے آ کے ہماری مدد نہ کرے ہم تو کچھ پکڑ نہیں سکتے۔ ذرا سا سیلاب آتا ہے اور پورا ملک تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اور غریب تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ہم پھر جو ہے مزے سے بس 2-4 جو ہے افسوس کے بیانات جاری کر کے پھر چل پڑتے ہیں۔ آخر سوچنے والی بات ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی، پراپر اس کے لیے کوئی میکانزم کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کا کیا مطلب کام ہے، آخر وہ کیا پلاننگ کرتی ہے؟ یہ تو ایک عام سے کسی بندے کو آپ عام بٹھا دیں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو، وہ بھی آپ کو 5-10 سال کے سیلاب سے بچاؤ کے طریقے وہ بتا دے گا اور آپ کو پلاننگ کر کے دے دے گا۔ آخر یہ بڑے بڑے دماغ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں مطلب کوئی کام نہیں کرتے؟ کیوں یہ کسی طرف توجہ نہیں دیتے؟ ملک کے
کو سیلاب سے بچانے کے لیے ہر چیز سیاست ہے ان کے لیے۔ اور جب سیلاب آ جاتے ہیں تو بس بڑے بڑے جوتے پہنتے ہیں اور چل پڑتے ہیں کیمرے لے کے بڑے بڑے، اور بس فوٹو سیشن شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے یہ، کس طرح بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ قوم بیچاری کیا کرے جو پہ ایسے حکمران ہیں جو ایک کہتا ہے کہ میری لاش پہ ڈیم بنے گا، دوسرا جب ڈیم نہیں بنے گا تو ہر سال ایسے ہی ڈوبے گا۔ ابھی تو آپ بارشوں سے ڈوب رہے ہو۔ ابھی آپ کے پڑوس میں جب انڈیا جو ہے اس نے کتنے سینکڑوں کے حساب سے ڈیم بنا لیے ہیں آپ کے پانیوں پہ، وہ جب چاہے گا آپ کو ڈبو دے گا، لیکن آپ نے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیوں آپ کرتے نہیں ہیں؟ کیوں ضرورت ہی نہیں ہے؟ اب ملک کے لیے کون سوچتا ہے؟ یہ تو 5 سال حکومت کے آتے ہیں بس قرضے لے کے ادھر سے، اور پھر بس اللہ حافظ 5 سال پورے کیے چل پڑے، 5 سال بعد پھر چل پڑے مانگنے کے لیے۔ ادھر سے $1 ارب پکڑا، 2 ادھر سے پکڑا، تو $4 ارب ادھر سے پکڑا، 5 سال اپنے پورے نکالے اور میڈیا پہ پاس سے پیسہ لگایا اور چل پڑے بس۔ واہ واہ ہو گیا کام، 2-4 سڑکیں بنا دی۔ پاکستان میں سیاست کا میں آپ غور کریں، یہ ہمارے سیاستدان کرتے کیا ہیں؟ یہ ایسا کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک روڈ بنا دیتا ہے، اگلے 5 سال بعد آئیں گے اس روڈ کو کھیڑ کر اس کو ختم کر کے اس کو تباہ کر کے فلائی اوور بنا دیں گے، اور اگلے 5 سال آئیں گے تو اس فلائی اوور کو توڑ کر وہاں پہ میٹرو بنا دیں گے یا کچھ اور بنا دیں گے۔ مطلب وہ یہ کام کرتے ہیں، کوئی پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جو ہے فیوچر، کوئی حادثات سے نمٹنے کی پلاننگ نہیں ہے۔ بس اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے اور اچھے اور باکردار اور ایمانت دار اور محنتی لوگ دے جو اس ملک پہ حکومت کریں اور اس ملک کے لیے کام کریں۔ آمین۔